قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو میں نے بیٹی دی وہ بھی جنتی، جس کی میں نے بیٹی لی وہ بھی جنتی۔ زور سے سبحان اللہ کہیں۔ میں اس پر عقیدہ بنانا چاہتا ہوں آپ حضرات کا کہ جس کو میں نے بیٹی دی وہ بھی جنتی، جس کی میں نے بیٹی لی۔ زور سے کیوں رشتہ نبی کے ساتھ جڑتا ہے، رشتہ نبی کے ساتھ جڑتا ہے۔ جب رشتہ سسر کی صورت میں جڑے یا داماد کی صورت میں جڑے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ کس سے جڑ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، یہ دونوں میرے پاک نبی کے سسر ہیں۔ کیا ہیں؟ سسر ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ بلکہ ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے حدیث میں کہ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی کسی اور سے بیاہی ہوئی تھی۔ جنگ احد میں ان کا خامن شہید ہو گیا، بیٹی بیوہ ہو گئی۔ جو ہم بیٹیوں والے ہیں وہ ذرا سوچئے گا کہ جس باپ کی بیٹی بیوہ ہو جائے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ بیٹی بیوہ ہو گئی۔ جیسے ہی عدت گزری، سیدنا عثمان غنی سے کہا، عثمان میری بیٹی بیوہ ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ تیرے سے اس کا نکاح کر دوں۔ حضرت عثمان غنی نے انکار کر دیا کہ میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں شکایت لے کے چلے گئے، یا رسول اللہ، زور سے صلی اللہ، میں باپ ہوں، میں نے بیٹی کی نکاح کی آفر کی ہے۔ عثمان نے انکار کر دیا۔ اور یہ وہ دن تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، جو حضرت عثمان کی بیوی تھی۔ حضرت عثمان کے گھر میں اس وقت کوئی گھر والی نہیں تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جب شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیوں ناراض ہو رہے ہو، تھوڑا انتظار کر لو، تیری بیٹی کو عثمان سے اچھا اللہ گھر والا دے دے گا، اور عثمان کے گھر میں اللہ پاک تیری بیٹی سے بھی اچھی کسی کی بیٹی دے دے گا۔ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ رشتے آسمان پہ بنتے ہیں۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ بہن کے گھر میں، بھائی کے گھر میں بیٹوں کا بیٹیوں کا رشتہ نہ ہونا، ناراض نہ ہوا کرو۔ آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ رشتے وہ بناتا ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی عالم ارواح میں ہمارے رشتے لکھے جا چکے۔ لڑائی کا ہے کہ جی ہم نے رشتہ مانگا نہیں دیا، نہ تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہو، کیا پتہ اللہ کو یہ منظور ہے۔ ہم ہیں ایمان بھی کمزور، علم بھی کمزور، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ بے شک رشتے لینے کے لیے جوتے گھسانے پڑتے ہیں، لیکن رشتے بنتے آسمان پہ، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات اچھا خاصا مسلمان بھی کہتا ہے جی کسی نے تعویذ پا دیتے نے تیدہ رشتہ نہیں ہوتا۔ تعویذوں سے کبھی کسی کا کوئی رشتہ نہیں باندھ سکتا، یاد رکھنا۔ دو تین چیزیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تعویذوں سے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تعویذوں سے کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رشتے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تعویذوں سے کوئی نہیں باندھ سکتا۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں ہماری، اللہ کی طرف آنا جانا ہی نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی کو حضور نے اپنی طرف سے نکاح کا پیغام دے دیا، اور حضرت عثمان غنی کو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم نکاح میں دے دی۔ اس وقت فرمایا، فاروق میں نے تجھے کہا تھا نا، تیری بیٹی کو اللہ رشتہ عثمان سے اچھا دے دے گا، اور عثمان کو اللہ پاک رشتہ تیری بیٹی سے اچھا دے دے۔ میری بیٹی عثمان کے مقدر میں تھی، تیری بیٹی میرے مقدر میں تھی۔ ایک یہ رشتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ